نماز نہیں ہوتی، ویسے العجل کے بغیر درود نہیں ہوتا۔ سارے ہلائیں یا سنیں آپ جشن میں ہی ہیں اور جشن میں ہی شامل رہیں گے۔ عزیزان کا یہ اہتمام یقیناً مالک کی بارگاہ میں قبول ہے، کیونکہ یہ اس بات کی گواہی ہے۔ ویسے تو انتظار لفظ نہیں ہے، کیفیت ہے۔ لکھنے کو تو کئی بار انتظار لکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ کرنے والوں کو معلوم ہے کہ انتظار کیا کیسے جاتا ہے۔ انتظار وہ کیفیت ہے کہ نیند میں بھی انتظار رہتا ہے، نیند میں بھی انتظار رہتا ہے، بیداری میں بھی انتظار رہتا ہے۔ ایک فکرے سے میں جشن کا آغاز کر دیتا ہوں۔ بڑی خوبصورت عبادت ہے نماز، بڑی پیاری عبادت ہے نماز، اور وہ نماز جو انتظار میں نہ پڑھی جائے وہ اللہ منہ پہ مار دیتا ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اور گھبرانا نہیں ہے انتظار میں، کیونکہ یہ گھبراہٹ والا انتظار نہیں ہے، یہ اضطراب والا انتظار نہیں، یہ اطمینان والا انتظار ہے، یہ یقین والا انتظار۔ نہ اس میں وہم ہے، نہ اس میں گمان ہے، نہ اس میں خیال ہے۔ اور انتظار کا فائدہ آپ کو بتا دوں کہ حجت کے انتظار کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ایک فکرہ ہے اور اس میں میری پوری گفتگو ہے۔ حجت کے انتظار میں اگر حجت کی آنکھیں چلی جائیں تو وہ بھی واپس مل جاتی ہیں۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، میں بڑی سادہ بات کہہ گیا۔ حجت کے انتظار میں اگر حجت کی آنکھیں چلی جائیں تو وہ بھی واپس مل جاتی ہیں۔ یہ منتظر اور منتظر کا رشتہ ہے۔ کسی زمانے میں منتظر یوسف تھے، منتظر یعقوب تھے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، منتظر یوسف تھے، منتظر یعقوب تھے۔ اور جناب یعقوب نبی ہو کر، نبی اسے کہتے ہیں جس پر تبلیغ توحید واجب، وہ جس پہ تبلیغ توحید واجب تھی وہ بھی صرف انتظار ہی کرتا تھا۔ چاند میری طرف دیکھنا، بیٹے میری طرف دیکھنا۔ وہ جس پہ تبلیغ واجب تھی توحید کی، وہ بھی صرف انتظار ہی کرتا تھا۔ اور جناب یعقوب نے انتظار کے آداب سمجھائے۔ کیا انتظار کرتے تھے؟ چوک میں بیٹھ کے کہتے تھے، ہائے میرا یوسف، یوسف یوسف کہتے تھے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے اتنا انتظار کیا، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اور جب آنکھیں سفید ہو گئیں تو منتظر مل گیا۔ ابھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور جس منتظر کے لیے منتظر نے آنکھیں دی تھی، منتظر چاہتا تھا کہ جب منتظر سامنے آئے تو اسے آنکھیں مل جائیں، وہ مجھے دیکھ سکے، تو منتظر نے اپنا کرتا بھیج دیا۔ آپ متوجہ ہیں تو لطف لیں گے۔ منتظر نے اپنا کرتا بھیج دیا، وہ کرتا منتظر کی آنکھوں پہ لگ گیا، تو چھینی ہوئی آنکھیں واپس آ گئیں۔
یعنی منتظر کے آنے سے پہلے منتظر کو آنکھیں مل گئیں. بس جس نے آنکھ منتظر کے لیے وقف کر دی ہے اسے یہ تاب عطا کی جائے گی کہ منتظر آئے تو وہ دیکھ کر بتائے یہی وہ حقیقت ہے جس کے میں انتظار میں تھا. جی آپ سلامت رہیں. اللہ جل اللہ جل اللہ. اس سے پہلے کہ میں کچھ اور معروضات آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کروں، یہ جس انتظار سے ہم گزر رہے ہیں یہ پہلا انتظار نہیں ہے. پھر سن لیں، جس انتظار سے ہم گزر رہے ہیں یہ پہلا انتظار نہیں. اللہ نے جسے سب سے پہلے بنایا اسے سب سے آخر میں بھیجا. کچھ حضرات شاید آوازیں استعمال نہیں کرنا چاہتے. آج کی رات تو بلند ہونے والی آواز بھی نصرت میں شمار ہوگی. یہ آوازیں جو بلند ہوں گی یہ لفظوں پہ نہیں ہوں گی، یہ ان کیفیتوں کے اندر دعا چھپی ہوئی. اور مالک جانتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا چاہیے. بس آپ یہ کہتے رہے مالک آپ ہمیں چاہیے، تو پھر مالک تو جانتے ہیں آپ کو کیا کیا چاہیے. جسے سب سے پہلے بنایا اسے سب سے آخر میں بھیجا، اور پھر جنہیں زمین پہ اتارا انہیں انتظار میں اتارا. آدم آئے انتظار کر کے چلے گئے. نوح نے انتظار میں کشتی بنائی. سر نہ ہلیں. جناب نوح نے انتظار میں کشتی بنائی، اور انتظار اتنا بڑا وظیفہ ہے. جو بندہ اس فکرے پہ نہیں بولے گا وہ جشن میں نہیں ہے. انتظار اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ داؤد لوہے میں ہاتھ ڈالتا تھا تو وہ موم ہو جاتا. جی آپ سلامت رہیں. میں بتاؤں گا آپ کو کہ انتظار کتنی بڑی عبادت ہے اور اس سے ملتا کیا کیا ہے. اور اگر انتظار کرتے کرتے کسی منتظر کو آگ لگائی جائے تو آگ باغ بن جاتی ہے. جی آپ سلامت رہیں. اگر انتظار میں کچھ حضرات ابھی ہیں متوجہ، سن غور سے رہے، لیکن ابھی ان کی آواز بلند نہیں ہوئی. اگر انتظار میں کسی کے گلے پہ چھری آ جائے، یہ انتظار میں چھریاں مارنے والے سمجھتے ہیں. ذرا جاگنا نا، جاگنا ذرا. یہ انتظار میں چھریاں مارنے والے سمجھتے ہیں کہ اس کا معجزہ کیا ہوتا ہے. اگر گلے پہ چھری آ جائے تو گلا کٹتا نہیں. یہ انتظار ہے. توجہ فرمائیے گا. اور اگر انتظار خالص ہو تو پھر اللہ کے گھر کو مریم کا گھر بنا دیا جاتا ہے. اور اگر انتظار سچا ہو، اس فکرے پہ میں سارے چہرے دیکھوں گا، اگر انتظار خالص ہو تو پھر ارتقاء کی منزلیں طے کرنے کی ضرورت نہیں. پھر بچے گود میں پکار کے کہتے ہیں میری ماں پاک ہے. اسے سمجھ آئیے، وہ ہاتھ اٹھائے. اللہ جی
بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اور اگر انتظار خالص ہے اور انتظار میں اگر کسی کو تختہ دار پہ بلند کر دیا جائے تو پھر انتظار کا صلہ یہ ملتا ہے کہ زمین پہ دار پہ چڑھے ہوئے کو اللہ چوتھے آسمان کے تخت پہ بٹھا لیتا ہے، چوتھے آسمان کے تخت پر بٹھا لیتا ہے۔ انتظار تھا، انتظار میں رہے، اور یہ انتظار میں دعائیں بھی مانگی گئی، انتظار میں دعائیں بھی مانگی گئی۔ ایک دعا میں قرآن سے سنا دیتا ہوں کہ انتظار میں ظہور کی دعا کیسے مانگی۔ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے دعا مانگی کعبہ کی دیواریں بلند کرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس جرفا ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہمیں اپنا مسلم بنا، اللہ ہمیں اپنا، عجیب نتیجہ عرض کروں گا میں، ہمیں اپنا مسلم بنا، ربنا وابعث ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری ذریت میں بھی ہم جیسے مسلم بنا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وابعث فیہم رسولا، اور پھر ان میں رسول بھیج۔ جناب ابراہیم اور اسماعیل نے دعا مانگ کر بتا دیا کہ مسلم ہے ہی وہ جو آخری کا انتظار کرے۔ نتیجہ میں نے عرض کر دیا، مسلم ہے ہی وہ جو آخری کا انتظار کرے۔ انتظار کرتے کرتے صدیاں گزر گئیں اور انتظار کرنے والے چلے گئے، انہیں بلا لیا گیا، اور پھر جس کا انتظار تھا وہ منتظر آ گیا۔ یہ فکرہ بابا جی کو سنا دیجیے گا، جو میں اپنا کسی کا کوئی بابا نہ ہو، بابا منظور شاہ جی کو میرا یہ فکرہ سنا دیجیے گا۔ جس منتظر کے 1.25 لاکھ نبی منتظر تھے، اس منتظر نے آ کے بتایا کہ میں بھی منتظر ہوں۔ یار آپ غور نہیں فرما رہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اور جس بندے کو یہ اعتراض ہے کہ میں نے کہا سرکار نے آ کے فرمایا کہ میں بھی منتظر ہوں، تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن میں اللہ خود کہہ رہا ہے قل انما الغیب للہ، کہہ دیجئے کہ غیب اللہ کے لیے، فانتظروا، پس انتظار کرو، وَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، اور میں بھی انتظار کرنے والوں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بھائی توجہ، میں بھی انتظار کرنے والوں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جسے خبر ہے نا اس نے کب آنا ہے، وہ بھی انتظار کر رہا ہے۔ جسے خبر ہے، جی بسم اللہ۔ بے شک بے شک، میرے بھائی نے اچھا فکرہ کہا، اچھا فکرہ میرے بھائی نے کہا۔ 2 آیتیں قرآن کی ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا کیک تو پہلا چھری نظر آ جائے تو ڈر لگتا ہے، چھپا کے رکھو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے ملائکہ، اللہ اور اس کے
ملائکہ جہاں جہاں ہیں وہاں وہاں درود پڑھتے ہیں. فکرہ یہ سمجھنا ہے، جہاں جہاں ہیں وہاں وہاں درود پڑھتے ہیں. لیکن میرے مولا کی بات الگ ہے، میرے مولا کا انتظار الگ ہے. جہاں جہاں فرشتے ہیں وہاں وہاں درود پڑھتے ہیں. لیکن میرے مولا کی بات کیا؟ وَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ، وہاں وہاں فرشتے درود پڑھتے ہیں. لیکن مالک کی بات یہ ہے کہ جہاں جہاں منتظر ہے وہاں نزول کرتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں. تنزل الملائکہ والروح. اچھا بندے، یہ فکرہ سمجھیے گا، بندے درود پڑھیں تو یہ ان کی ابدیت ہے. درود پڑھنا بندوں کی عبادت ہے، بندے عبادت کرتے ہیں اور معبود عبادت نہیں کرتا. بندے انتظار کریں تو یہ بندوں کی عبادت ہے، کیونکہ معبود عبادت نہیں کرتا. انتظار بندوں کی ابدیت ہے، لیکن انتظار اللہ کی الوہیت ہے. ہائے 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 یار، بات سمجھ میں آئے تو ہاتھ اٹھائیں. جی بسم اللہ. انتظار، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. اللہ جل، اللہ جل، اللہ جل، اللہ جل جل، اللہ جل. میں پھر پلٹتا ہوں اسی عنوان کی طرف. قرآن کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، کہ وہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی بدتر. بتاؤں چوپائے کون ہیں؟ جنہیں پتہ نہیں کہ آج ہوا کیا ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. جنہیں خبر ہی نہیں کہ آج ہوا کیا ہے. لیکن میرے مالک کی قدرت اتنی کامل ہے، میرے مولا کی طاقت اتنی کامل ہے، میرے مولا کا اختیار اتنا کامل ہے کہ یکم شعبان کا جشن صرف شیعہ منائیں، 3 کا جشن صرف شیعہ منائیں، 4 کا جشن صرف شیعہ منائیں، 5 کا جشن صرف شیعہ منائیں، 7 کا جشن صرف شیعہ منائیں، 11 کا جشن صرف شیعہ منائیں. لیکن 15 کا جشن وہ بھی شامل ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں آج ہوا کیا. وہاں بھی چراغاں، وہ بھی چراغاں کر رہے ہیں. یہ میرے مالک کی حکومت ہے، مولا ان سے کروا رہے ہیں. لیکن یہ کرنا فائدہ نہیں دے گا. فائدہ اس لیے نہیں دے گا کہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے گھر بنایا تو سرکار اس کے گھر تشریف لے گئے. تو وہ گھر میں ایک روشن دان تھا. روشن دان تو بنا لیا نا اس نے. تو سرکار نے پوچھا کس لیے بنایا؟ اس نے کہا جی ہوا آ جائے. سرکار مسکرائے اور فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم کہتے کہ میں نے روشن دان اس لیے بنایا کہ اذان کی آواز آ جائے. ہوا نے تو آ ہی جانا تھا. جس بندے نے آج ایک موم بتی جلائی کہ یہ میرے انتظار کی شمع ہے، اسے فائدہ ہوگا نا، اسے فائدہ ہوگا. توجہ فرمائیے گا. اس کی الوہیت ہے انتظار. انی معکم من المنتظرین، میں انتظار کرنے والوں میں تمہارے ساتھ ہوں. تو پہلے بھی انتظار کرتے رہے. پھر جناب موسیٰ بتا گئے تھے کہ کسی نے آنا ہے. تو بنی اسرائیل انتظار کرتے تھے، اور صرف انتظار نہیں کرتے تھے، ہفتہ کے دن یثرب کے باہر بیٹھ کے رو رو کے دعائیں کرتے تھے. اللہ اسے بھیج جس کی خوشخبری سنائی گئی.
وہ دعا تو روز مانگتے تھے، لیکن جب وہ آیا جس کا انتظار تھا تو انہوں نے مانا نہیں، مخالفت میں کھڑے ہو گئے، رسول کا مخالف لشکر بن گئے، جنگیں کرنے لگے، حالانکہ جس کے انتظار میں تو وہ آ گیا۔ دعائیں بھی روز مانگتے تھے، لڑے بھی دعا مانگنے والے۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ جس نے بتایا تھا آخری نے آنا ہے اس سے مخلص نہیں تھے۔ تو پھر مجھے کہنے دو کہ جس نے علی ولی اللہ نہ پڑھا اسے 12ویں کا انتظار فائدہ نہیں دے گا۔ جی بسم اللہ، اسے آخری کا انتظار فائدہ نہیں دے گا۔ تو انتظار میں تو وہ بھی تھے، تو صرف دعا تو فائدہ نہیں دے گا، دعا کے ساتھ کچھ اندر چاہیے جس کی بنیاد پر دعا ہو۔ جب کہتے ہو 12واں آئے گا، آئیں جی آئیں بسم اللہ آئیں، صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ اس سے آہستہ درود پڑھ سکیں تو اس سے آہستہ پڑھ لیں۔ جب کہتے ہو 12واں آئے گا تو پہلے وہ 11 تو بتاؤ، پہلے وہ 11 تو بتاؤ۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے، توجہ بھائی، آپ کے مذہب میں تلقین کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے ائمہ کے نام وہ ہیں جو قبر کے سرہانے بیٹھ کے لیے جا سکتے ہیں۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، آپ کے ائمہ کے نام وہ ہیں جو قبر کے سرہانے بیٹھ کے لیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رہے، ذہن میں رہے کہ سارا دن آپ انتظار نہ کر سکو نا، تو 5 وقت ضرور کرو۔ اور میں سب سے انتظار کی اچھی جگہ بتا دوں، انتظار کی سب سے اچھی جگہ مولا کی مجلس ہے، عزاداری مظلوم کربلا۔ اور جس نے کربلا نہیں سمجھی اسے انتظار سمجھ نہیں آئے گا، پہلے کربلا سمجھیں پھر انتظار سمجھ میں آئے گا۔ میرے مولا حسین نے جب دیا بجھایا تھا اور فرمایا تھا جسے جانا ہو وہ چلا جائے، تو اندھیرا تو نہیں ہوا تھا، حسین کچھ دیر غیبت میں چلے گئے تھے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے صاحبو؟ حسین کچھ دیر غیبت میں چلے گئے تھے، اور جو بیٹھے تھے وہ انتظار میں بیٹھے تھے۔ اور پھر انتظار کرنے والوں کا مقام بتاؤں کہ خالص منتظر کا مقام کیا ہے؟ جب دیا روشن ہوا تو منتظرین میں کوئی بھی رضی اللہ نہیں تھا، سارے علیہ السلام۔ جی آپ سلامت رہے، جو انتظار کرنے والے